شازیہ نے عدالت میں جھوٹا بیان کیوں دیا؟ اس بارے میں سوچ سوچ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایک محبت کرنے والی، اپنے شوہر پر جان نثار کرنے والی بیوی نے اپنے شوہر کے خلاف جھوٹا بیان کیوں دیا۔ سوچتے سوچتے میرا ذہن موف ہونے لگا۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ اگلے دن اختر کے کیس کی سماعت تھی۔ اسی دن جج صاحب نے فیصلہ سنانے کا کہا تھا۔ میں مایوس ہو رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں یہ کیس ہار گیا ہوں اور اب اختر کو پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کی اپنی بیوی کی گواہی اسے پھانسی کے تختے تک لے گئی تھی۔ میں نے اختر کی فائل بند کی اور ایک طویل سانس لے کر کرسی کی پشت سے اپنا سر ٹکا دیا۔ اسی وقت قدموں کی آواز سنائی دی تو میں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ میرا چپڑاسی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ بولا، صاحب ایک عورت آپ سے ملنے آئی ہے، بھیج دو۔ میں نے کہا تو چپڑاسی الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ میں سوچنے لگا کون آ سکتا ہے۔ ایک دم میرا خیال شازیہ کی جانب گیا، مگر پھر اپنے ہی خیال پر مجھے ہنسی آ گئی۔ آخر شازیہ کو کیا ضرورت ہے مجھ سے ملنے کی؟ میں آنے والی عورت کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد ایک جوان عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے اس عورت پر ایک نگاہ ڈالی۔ اس عورت کا رنگ قدرے سانولا تھا، مگر نقوش کافی پرکشش تھے اور اس نے لباس بھی بڑے سلیقے کا پہنا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے بڑے ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کرسی پر بیٹھنے کا کہا تو وہ میری میز کے سامنے رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی کو تھوڑا سا پیچھے کر کے اس پر بیٹھ گئی۔ جی فرمائیے، آپ نے کیسے زحمت کی؟ میں نے اپنے لہجے کو خالص کاروباری بناتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا۔ میرا نام سیکا ہے، سیکا جلال۔ اس لڑکی نے میرا سوال نظر انداز کرتے ہوئے اپنا تعارف کروایا، اور یہ مناسب بھی تھا کہ اپنا مدعا بیان کرنے سے پہلے اپنا تعارف کروا دیا جائے۔ جی میں آپ کے پاس ایک ضروری کام سے آئی ہوں، سیکا محتاط انداز میں بولی۔ جی فرمائیے، آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں سمجھ گیا کوئی نیا کیس آیا ہے، اس لیے میرا لہجہ خالص کاروباری ہو گیا۔ میں سیٹھ ریاض کے مرڈر کیس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ سیکا اچانک بول اٹھی۔ سیٹھ ریاض کا مرڈر کیس؟ آپ کون ہیں؟ میں نے چونک کر پوچھا اور حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ نے میرے نام پر غور نہیں کیا؟ سیکا بولی تو میں گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میرا دماغ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں سیٹھ ریاض کی بہو ہوں، جلال ریاض کی بیوی۔ سیکا بولی تو میں چونک اٹھا، پھر غور کیا تو اپنی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہا، کیونکہ سیکا نے آتے ہی اپنا نام بتایا تھا، سیکا جلال۔ معذرت چاہتا ہوں، اس سے پہلے آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے میں آپ کو پہچان نہیں سکا۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، جی ہاں یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ سیکا بولی تو میں نے سر ہلا دیا۔ میں آپ کو اختر کے کیس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ سیکا پھر بولی، جی آپ اختر کے کیس کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں اختر کے کیس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں۔ سیکا پھر بولی، آپ کیا جانتی ہیں اختر کے کیس کے بارے میں؟ سیکا کی باتیں میرے اشتیاق میں اضافہ کر رہی تھی۔ میں یہ جانتی ہوں کہ اختر بے گناہ ہے، سیکا نے ڈرامائی انداز میں کہا تو میں اچھل پڑا۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ بے گناہ ہے؟ میں اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں یہ جانتی ہوں کہ اختر کو اس مقدمے میں پھنسایا گیا ہے تاکہ پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالا جا سکے۔ سیکا بولی، جی یہ تو مجھے بھی یقین ہے کہ اختر بے گناہ ہے اور اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کے اس جرم میں پھنسایا جا رہا ہے، اسی لیے میں نے اختر کا کیس اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ مگر عدالت کسی شخص کے یقین پر نہیں چلتی، اسے گواہ یا ثبوت چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے سیکا کو جواب دیا، اور اختر کی بے گناہی کا ثبوت میرے پاس ہے۔ سیکا میری بات سن کر چند لمحے چپ رہی، پھر بولی، کیا آپ کے پاس اختر کی بے گناہی کا ثبوت ہے؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ جی ہاں، وہ مسکرائی۔ اختر کی بیوی شازیہ کا عدالت میں دیا گیا بیان ہی اختر کی بے گناہی کا ثبوت ہے۔ سیکا کی یہ بات سن کر میرا سارا جوش جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے سیکا میری بے بسی کا مذاق اڑانے کے لیے آئی ہے۔ دیکھیے محترمہ، میں بہت مصروف آدمی ہوں اور اس قسم کے بےہودہ مذاق کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہاں کسی شخص کی جان پر بنی ہوئی ہے اور آپ کو دل لگی کی سوچ رہی ہے۔ شازیہ کا بیان اختر کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ اسے پھنسانے کے لیے تھا۔ میں نے نہایت سنجیدگی سے سیکا کو جواب دیا۔ میری بات سن کر سیکا کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ڈر آئی۔ یہی تو اصل کہانی ہے وکیل صاحب، شازیہ ایک بد چلن اور آوارہ عورت ہے۔ سیکا نے پورا جملہ ادا کیا۔
یہ جملہ ادا کرتے وقت سیکا کے چہرے پر غصے اور نفرت کے جذبات ابھر آئے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، میں نے گہری نظروں سے سیکا کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، کیونکہ شازیہ کا یہ روپ تو آج تک مجھے بھی نظر نہیں آیا تھا جس روپ کی جانب سیکا اشارہ کر رہی تھی۔ میری بات سن کر چند منٹ تک سیکا اپنے غصے پر قابو پاتی رہی، پھر گویا ہوئی۔ میں اور شازیہ شادی سے پہلے کی سہیلیاں تھی۔ جب میری شادی جلال سے ہوئی تو جلال اور اختر کی بھی دوستی ہو گئی اور ہمارا ایک دوسرے کے گھر بے تکلفی سے آنا جانا ہو گیا۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے ایک زہریلی ناگن سے دوستی کی ہے۔ اس نے میرے شوہر کو پھنسا لیا۔ جانے اس حرافہ نے میرے شوہر پر کیا جادو کیا کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ اور سیکا کہتے کہتے رک گئی۔ اور کیا بات کچھ میری سمجھ میں آنے لگی تھی۔ میرے شوہر جلال اکثر اختر کی غیر موجودگی میں شازیہ سے ملنے اس کے گھر جاتے تھے۔ اس بات پر میرا جلال سے جھگڑا ہوتا رہتا ہے، مگر میں بے بس ہوں۔ ہمارے معاشرے میں شریف عورتیں تو معصوم گائے کی طرح ہوتی ہیں جو سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہیں بول سکتی۔ سیکا اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، شازیہ اور جلال کی رنگ رلیوں کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اختر تھا، کیونکہ اختر کو بھی کچھ شک ہو گیا تھا، مگر وہ شریف آدمی ہے اس لیے شاید مکمل ثبوت تک وہ خاموش تھا۔ مگر شازیہ ایک نہایت چلاک اور عیار عورت ہے۔ پھر قسمت نے اسے یہ سنہری موقع فراہم کیا کہ سیٹھ ریاض کے قتل کا الزام اختر پر آ گیا۔ یہ شازیہ کے لیے گولڈن چانس تھا جس کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ظاہری طور پر تو وہ اپنے شوہر کا محبت کا دم بھرتی رہی، مگر عدالت میں سچ کی آڑ میں اس نے اپنے شوہر کے خلاف ہی اس طرح جھوٹا بیان دیا کہ اختر پر لگا ہوا الزام سچ ثابت ہو جائے اور اس بیچارے بے گناہ کو سزا ہو جائے، تاکہ شازیہ اپنے عاشق کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کے لیے بالکل آزاد ہو جائے۔ اور یہ میری بدقسمتی کہ شازیہ کا عاشق میرا شوہر ہے۔ سیکا نے اپنا طویل بیان ختم کیا اور رومال سے اپنے آنسو پونچھنے لگی جو اس کی آنکھوں سے بہہ کر اس کے گالوں تک آ چکے تھے۔ سیکا کا بیان سن کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے شازیہ پر حیرت ہو رہی تھی کہ بظاہر سیدھی سادی نظر آنے والی گھریلو ٹائپ کی عورت شازیہ کس قدر مکار اور شاطر تھی، اور کس خوبصورتی سے اس نے اپنے شوہر کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے سچ کا سہارا لے کر ایک جھوٹا بیان عدالت میں دیا۔ محترمہ، جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ میں نے سوچنے کے بعد سیکا کو مخاطب کیا۔ ثبوت؟ سیکا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، پھر اپنا پرس کھولا اور اس میں سے ایک کاغذ نکالا اور میری جانب بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، ثبوت یہ خط ہے جو شازیہ نے میرے شوہر جلال کو لکھا تھا، جو اتفاق سے میرے ہاتھ لگ گیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر خط سیکا کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے کھول کر ایک ہی نظر میں سارا خط پڑھ ڈالا۔ میں شازیہ کی ہینڈ رائٹنگ سے خوب واقف تھا۔ جب شازیہ اور اختر کا رومان چل رہا تھا تو اختر نے کئی مرتبہ شازیہ کے خط مجھے دکھائے تھے، لہٰذا مجھے کوئی غلطی نہیں تھی کہ یہ رائٹنگ شازیہ کی ہے۔ خط پڑھ کر میرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ میرا دل چاہنے لگا کہ میں خوب اچھلوں اور ناچوں، کیونکہ خط واضح طور پر اختر کی بے گناہی کا ثبوت تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری مشکل آسان کر دی اور ایک بے گناہ کو پھانسی کے تختے پر چڑھنے سے بچا لیا۔ اس خط سے شازیہ کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے عیاں ہو جائے گا اور میرا دوست اختر ضرور بچ جائے گا، اور آپ بے فکر رہیے، میں ایسا انتظام کروں گا کہ آپ کا شوہر اس ناگن کے جال سے نکل جائے گا۔ میں نے مسرت کو دباتے ہوئے سیکا سے کہا، بہت بہت شکریہ وکیل صاحب، میں آپ کی بہت شکر گزار رہوں گی۔ بس اس بات کا خیال رکھیے گا کہ میرا نام درمیان میں نہ آئے، ورنہ میرے شوہر جلال مجھ سے بدظن ہو جائیں گے۔ سیکا التجا لہجے میں بولی، آپ بے فکر رہیں، میں ایسا انتظام کروں گا کہ آپ کا نام بالکل نہیں آئے گا اور آپ کے شوہر بھی صاف بچ نکلیں گے۔ ویسے مجھے حیرت ہے کہ کئی بار ملنے کے باوجود میں شازیہ کو بالکل نہیں پہچان سکا کہ وہ کس کریکٹر کی مالک ہے۔ میں نے سیکا کے سامنے اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا۔ کچھ لوگ بہت اچھے اداکار ہوتے ہیں، سیکا نے جواب دیا اور پھر کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، آپ کا یہ مجھ پر احسان ہوگا کہ آپ اس ناگن سے میرے شوہر کو نجات دلا دیں اور میرے سہاگ کو بچا لیں۔ میں ساری عمر آپ کی شکر گزار رہوں گی، اور اگر آپ کی کوئی فیس وغیرہ بھی ہے تو مجھے بتا دیجیے، میں کہیں نہ کہیں سے کچھ انتظام کر لوں گی، مگر شاید اس میں کچھ وقت لگ جائے کیونکہ آج کل ہمارے مالی حالات کچھ تنگ ہیں۔ ارے آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟
کیسا احسان اور کس بات کی فیس؟ احسان مان تو میں اور اختر آپ کے تا عمر رہیں گے کہ آپ کی وجہ سے ایک بے گناہ سزا سے بچ جائے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے سیکا کو تسلی دی تو اس کی آنکھوں میں تشکر امیز پرچھائیاں لہرا گئی۔ پھر سیکا مجھے سلام کرتی ہوئی واپس چلی گئی۔ سیکا کے جانے کے بعد میں نے ایک اطمینان بھری سانس لی اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ میرے ذہن پر چھایا ناکامی کا بھاری پتھر ہٹ چکا تھا۔ واقعی اللہ بڑا کارساز ہے، انسان کی اس جگہ سے مدد فرماتا ہے جہاں کا تصور بھی انسان کے ذہن میں نہیں آتا۔ ایک دن بعد اختر کے کیس کی تاریخ تھی۔ پورا امکان تھا کہ اسی دن کیس کا فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا، اس لیے اس دن عدالت کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ اس عدالتی کمرے میں جہاں پیشی تھی تال دھرنے کی جگہ نہ تھی، پورا کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ جج صاحب کے آنے سے پہلے کمرے میں لوگوں کی سرگوشیاں جاری تھی۔ شازیہ بھی عدالت میں اگلی کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے عدالت میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر نظر دوڑائی تو پچھلی نشستوں پر مجھے سیکا بھی بیٹھی نظر آئی۔ غالباً وہ پہلے بھی عدالت آتی رہی ہوگی مگر میں نے دھیان نہیں دیا تھا۔ شازیہ اگلی قطار میں بیٹھی تھی۔ آج مجھے اس کے چہرے پر اطمینان نظر آ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ بھی رقصا تھی۔ بظاہر وہ پریشان اور فکر مند نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی مگر میں جانتا تھا کہ وہ کتنی چلاک اور مکار ہے۔ اب مجھے سیکا کی باتوں پر 100% یقین آ گیا تھا اور میرا یقین اس چیز پر بھی پختہ ہو گیا تھا کہ اختر معصوم اور بے گناہ ہے، جسے شازیہ جیسی چلاک عورت نے نہایت خوبصورتی سے عدالت کی نظر میں گنہگار بنا دیا۔ جج صاحب کی آمد کے ساتھ ہی کمرہ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ جج صاحب نے اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے ملزم اختر سے کہا کیا وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ جج صاحب کی بات کا اختر جواب دیتا میں اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا اور جج صاحب سے کہنے لگا جج صاحب، اس سے پہلے کہ ملزم اپنی صفائی میں کچھ کہے یا آپ اس کیس کا فیصلہ سنائیں، میں ملزم کی بیوی شازیہ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج صاحب، سوالات اور جرا تو مکمل ہو چکی ہے، اب تو صرف فیصلہ سنایا جانا باقی ہے۔ میری بات کے جواب میں مخالف وکیل بھی کھڑا ہو گیا۔ جناب والا، میں جو باتیں ملزم اختر کی بیوی شازیہ سے کرنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم نوعیت کی ہیں اور مجھے پختہ یقین ہے کہ میرے سوالات سے عدالت کا قیمتی وقت ضائع نہیں ہوگا بلکہ ایک منصفانہ فیصلے میں مددگار ثابت ہوگا۔ میں نے ادب سے جج صاحب سے کہا آپ کو اجازت ہے؟ جج صاحب نے اپنی گردن کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے کہا تو عدالت کے ملازم نے آواز لگا کر شازیہ کو گواہ کے کٹہرے میں حاضر ہونے کی ہدایت کی۔ شازیہ بڑی ادا کے ساتھ اپنی کرسی سے اٹھی اور گواہ خان کے کٹہرے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ محترمہ شازیہ صاحبہ، کیا آپ کو مکمل یقین ہے کہ وقوع والے روز ملزم اختر جو کہ آپ کے شوہر ہے رات کو 1 بجے گھر آئے تھے؟ میں نے سوالات کی ابتدا کی۔ جی ہاں، یہ بات میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس رات اختر 1 بجے رات کو گھر آئے تھے اور مجھے اس سلسلے میں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ شازیہ نے میری توقع کے مطابق جواب دیا۔ محترمہ شازیہ صاحبہ، کیا آپ دونوں کی ازواجی زندگی مکمل سکون اور اطمینان سے گزر رہی ہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ جی ہاں، شازیہ میرے سوال سے تھوڑی سی پریشان نظر آنے لگی۔ آپ میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش یا کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ میرا اگلا سوال تھا۔ کوئی خاص لڑائی جھگڑا کبھی ہمارے درمیان نہیں ہوا، شازیہ نے جواب دیا۔ خاص سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں نے جلدی سے سوال کیا۔ ہمارے درمیان اتنی ہی لڑائی وغیرہ ہوتی تھی جتنی عموماً میاں بیوی کے درمیان ہو جاتی ہے۔ شازیہ کا جواب میں نے غور سے سنا، پھر اچانک میں نے شازیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پوچھا کیا آپ اپنے شوہر کے علاوہ بھی کسی سے محبت کرتی ہیں؟ جی، میرے سوال پر شازیہ چونک اٹھی۔ اسی وقت مخالف وکیل کھڑا ہو گیا مگر اس کے بولنے سے پہلے شازیہ غصے سے بول اٹھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے وکیل صاحب، آپ اپنی زبان قابو میں رکھیے۔ آپ کو مجھ پر کیچڑ اچھالنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ شازیہ کی بات پر جج صاحب نے بھی گور کر مجھے دیکھا مگر منہ سے کچھ نہیں کہا کیونکہ شازیہ یہ مسلسل بول رہی تھی اختر میرے مجازی خدا ہیں اور میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ شازیہ مسلسل کہہ رہی تھی جی ہاں، آپ تو ستی سوتری ہیں۔ بے ساختہ میرے منہ سے تنزیہ نکل گیا۔ میری بات سن کر شازیہ تلملا گئی اور تقریباً چیختے ہوئے کہنے لگی وکیل صاحب، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، اپنی زبان کو لگام دیں۔ پھر شازیہ جج کی جانب گھومی اور مخاطب ہوئی جج صاحب، اس بھری عدالت میں میری توہین کی جا رہی ہے،
اس طرح تو کسی ملزم کی بھی توہین نہیں کی جاتی، مگر وکیل صاحب میرے لیے مسلسل توہین آمیز الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ انہیں شریف اور پاکیزہ عورتوں سے مخاطب ہونے کا سلیقہ سکھایا جائے۔ شازیہ کی بات سن کر عدالت میں سرگوشیاں شروع ہو گئی اور عدالت کا کمرہ اچانک مچھلی بازار کا منظر پیش کرنے لگا۔ خاموش ہو جائیے، جج صاحب نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، تو سب لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر جج صاحب نے مجھے مخاطب کیا، مسٹر رضا آپ احتیاط سے الفاظ استعمال کریں۔ میں اپنے الفاظ کی مسز شازیہ سے معذرت چاہتا ہوں، میرا مقصد ان کی توہین نہیں تھا، میں تو صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے پیار تو نہیں کرتی۔ میں کچھ دیر کے لیے رکا اور شازیہ کا ری ایکشن دیکھنے لگا۔ وہ خون خوار نظروں سے مجھے گور رہی تھی۔ مسز شازیہ، کیا آپ سیکا نامی کسی خاتون سے واقف ہیں؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ جی ہاں، شازیہ نے زہر خند لہجے میں جواب دیا۔ کیا سیکا آپ کے گھر آتی جاتی ہے؟ میں نے پھر سوال کیا۔ جی ہاں، اب شازیہ کے لہجے میں کچھ پریشانی کے اثار تھے۔ کیا ان کے شوہر بھی آپ کے گھر آتے جاتے ہیں؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ جی ہاں، سیکا کے شوہر جلال میرے شوہر کے دوستوں میں سے ہیں، اس لیے وہ بھی اکثر گھر آتے رہتے ہیں۔ آپ کے شوہر کے دوست ہیں یا آپ کے؟ میں نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ وکیل صاحب، آپ پھر حد پار کر رہے ہیں، شازیہ غصے سے چلا کر بولی۔ میں نے نظر اٹھا کر اختر کی جانب دیکھا، وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر میں نے اشارے سے اسے منع کیا اور پھر اپنے ہاتھ اپنی جیب میں ڈالے اور شازیہ سے سوال کیا، مسز شازیہ اختر، کیا آپ نے مسٹر جلال کو کبھی کوئی خط لکھا ہے؟ جی نہیں، میں انہیں خط کیوں لکھوں گی؟ شازیہ نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ جواب میری مرضی کے مطابق تھا، بالکل غلط، میں نے شازیہ سے کہا اور پھر جج صاحب کی جانب مڑا۔ جج صاحب، محترمہ شازیہ صاحبہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں، وہ مسٹر جلال کو اکثر خط لکھا کرتی تھی اور اتفاق سے انہی خطوط میں سے ایک خط اس وقت میرے پاس ہے اور اس خط کا اس کیس سے نہایت گہرا تعلق ہے۔ اگر عدالت اجازت دے تو میں اس خط کو عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ تو جج نے اشارے سے مجھے اجازت دے دی۔ جج صاحب کی اجازت پاتے ہی میں نے اپنا ہاتھ اپنی جیب سے باہر نکالا تو میرے ہاتھ میں وہ خط تھا جو سیکا نے مجھے دیا تھا۔ میں نے وہ خط شازیہ کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ محترمہ شازیہ صاحبہ، آپ اپنی ہینڈ رائٹنگ تو خوب پہچانتی ہوں گی، یہ خط آپ ہی نے لکھا تھا نا؟ میرا لہجہ ڈرامائی انداز لیے ہوئے تھا۔ خط پر نظر پڑتے ہی شازیہ کا چمکتا ہوا چہرہ سیاہ پڑ گیا اور اس کی ٹانگیں کپ کپانے لگی۔ فرمائیے محترمہ شازیہ صاحبہ، کیا یہ خط آپ کا لکھا ہوا نہیں ہے؟ میں نے تیز آواز میں شازیہ سے سوال کیا مگر اس کے ہونٹوں پر اب چپ کی مہر لگ چکی تھی۔ وہ آنکھوں میں دہشت لیے میرے اس ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس ہاتھ میں میں نے خط پکڑا ہوا تھا۔ جج صاحب، میری درخواست ہے کہ مجھے اس خط کو بڑی عدالت میں سنانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ یہ خط اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ میرا موکل اختر بے گناہ ہے۔ میں نے اپنی خوشی دباتے ہوئے جج صاحب سے کہا تو انہوں نے مجھے خط بآواز بلند پڑھنے کی اجازت دے دی۔ میں نے خط اپنی آنکھوں کے سامنے کیا اور بلند آواز سے وہ خط پڑھنے لگا۔ ڈیئر جلال، آخر کار تقدیر نے ہمارا ہی ساتھ دیا اور ہمارے پیار کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ خود بخود دور ہو گئی۔ اختر کو سیٹھ ریاض کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ بیوقوف جو ایک چڑیا بھی مارنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اب اس کے اوپر قتل کا الزام آ گیا ہے اور میں جانتی ہوں کہ اس کیس میں میری گواہی سب سے اہم ہے اور میں یہی جھوٹی گواہی دوں گی کہ وقوع والے روز اختر رات کے 1 بجے گھر واپس آیا تھا اور بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ صاف لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی غیر قانونی کام کر کے آیا ہے اور میری یہ جھوٹی گواہی اس پر لگے الزام کو سچ ثابت کر دے گی اور اسے سیٹھ ریاض کے قتل کے جرم میں پھانسی نہیں تو عمر قید ضرور ہو جائے گی اور اس کے بعد ہمارے تمہارے پیار کے درمیان کوئی نہیں آئے گا، تمہاری اور صرف تمہاری شازیہ۔ خط کے الفاظ نہیں بمب تھا جو عدالت میں پھٹا تھا۔ خط سن کر ہر شخص سکتے میں آ گیا۔ شازیہ چکرا کر کٹہرے میں گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ اب تو کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جج صاحب نے میرے ہاتھ سے خط لیا اور اس کا مطالعہ کرنے لگے، پھر انہوں نے قلم اٹھایا اور فیصلہ لکھنے لگے۔ اتنی دیر میں لیڈی کانسٹیبل شازیہ کو ہوش میں لے آئی تھی، وہ سکتے کی حالت میں تھی، لہذا فوری طور پر شازیہ کو ہاسپٹل روانہ کیا گیا۔ فیصلہ لکھنے کے بعد جج صاحب نے فیصلہ سنایا اور اختر کو سیٹھ ریاض کے قتل کے الزام سے باعزت بری کر دیا اور اپنے فیصلے میں یہی لکھا کہ شاید سیٹھ ریاض نے کاروباری نقصان سے تنگ آ کر اپنی زندگی کا خود ہی خاتمہ کر لیا۔
اور ساتھ ہی جج صاحب نے شازیہ کو عدالت کے سامنے جھوٹی گواہی دینے کا قصوروار قرار دیا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا۔ فیصلے کے بعد اختر کی ہتھ کڑی کھول دی گئی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گیا، اسے مبارکباد دی، پھر میں نے اپنے سیکرٹری کو ہدایت دی کہ اختر کی رہائی کے پیپر وغیرہ تیار ہونے تک عدالت ہی میں رکے، اور میں اختر سے شام کو اس کے گھر آنے کا وعدہ کر کے دوسری عدالت کی جانب دوڑا جہاں میرا دوسرا کیس لگا ہوا تھا۔ اس رات میں عدالت سے تھوڑا دیر سے فارغ ہوا۔ میرے سیکرٹری نے مجھے آ کر بتا دیا تھا کہ اختر عدالت سے رہا ہو کر اپنے گھر چلا گیا، اس لیے میں اپنے کاموں سے فارغ ہوتے ہی میں بھی اختر کے گھر کے جانب چل دیا۔ جب میں اختر کے گھر پہنچا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ میں نے اختر کے گھر پہنچ کر اطلاعی گھنٹی بجائی تو میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ دروازہ کھولنے والی کوئی اور نہیں شازیہ تھی، اور مجھے 1% بھی امید نہیں تھی کہ شازیہ سے میری ملاقات اختر کے گھر پر ہوگی۔ شازیہ کو دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں اس کو نفرت سے دیکھتا ہوا واپسی کے لیے مڑا تو شازیہ دوڑ کر میرے سامنے آ گئی اور اس نے میرا راستہ روک لیا اور مسکراتے ہوئے بولی، رضا بھائی، میں آپ کا احسان ساری عمر نہیں بھول سکتی۔ آپ نے میرے شوہر کو پھانسی کے تختے سے بچایا ہے، وہ تو خیر میرا فرض تھا، مگر تمہاری ناپاک اور قابل نفرت ہستی اب تک اس گھر میں کیسے ہے؟ میں نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، صرف میں ہی نہیں، سیکا بھی ہے۔ آپ اندر آئیے، میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ شازیہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں انتہائی حیران ہو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں شازیہ کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا سیکا بھی وہاں بیٹھی ہے۔ مجھے دیکھ کر سیکا کھڑی ہو گئی۔ میں نے حیران نظروں سے سیکا کو دیکھا تو سیکا مسکرانے لگی۔ آپ یہاں کیسے؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، صرف سیکا ہی نہیں، جلال بھائی بھی ہیں، اور ابھی اختر کے ساتھ باہر گئے ہیں۔ آپ بیٹھیے، بس وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ شازیہ بولی تو میں حیرت سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہاں کی سچویشن میری سمجھ سے باہر تھی۔ سیکا، ذرا ماسی سے کہہ کر اچھی سی چائے تو بنوا دو رضا بھائی کے لیے۔ شازیہ نے سیکا سے کہا تو وہ جی کہتی ہوئی اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ سیکا یہاں کیسے ہے اور یہ سب کیا ہے؟ میں نہ سمجھی کی حالت میں کہنے لگا، سیکا میری بہت اچھی دوست ہے اور اسی لیے اس نے اس ڈرامے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ شازیہ میرے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، ڈرامہ؟ کیسا ڈرامہ؟ میں حیرت سے شازیہ کو تکنے لگا۔ ہاں ڈرامہ، آپ وکیل ہو کر نہیں سمجھ سکے اور نہ ہی کوئی اور اس ڈرامے کی حقیقت کو پا سکا۔ شازیہ پھر بولی، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے جواب دیا، اگر اختر کے کیس میں گواہی دیتی کہ اختر رات کو 11 بجے گھر واپس آ گئے تھے اور پھر گھر سے باہر نہیں نکلے تو شاید عدالت ایک بیوی کی گواہی کو خاص اہمیت نہ دیتی اور سب بھی سمجھتے کہ میں اپنے شوہر کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہوں۔ اسی لیے میں نے یہ ڈرامہ رچایا اور اس ڈرامے میں سیکا اور جلال بھائی نے اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح بے شک دنیا والوں کی نظروں میں میں بد چلن اور بد کردار عورت ہوں۔ مجھے یہ سکون ہے کہ میرا سہاگ محفوظ ہے اور میرے شوہر پر لگا قتل کا الزام بھی دھل چکا ہے۔ آپ کو ملنے والا خط تو ایک فریب تھا۔ میں نے خود ہی وہ خط لکھ کر سیکا کو دیا تھا کہ وہ آپ کے پاس جائے، اور وہاں سیکا نے جو کچھ کہا وہ سب میں نے ہی اسے سمجھایا تھا۔ شازیہ بولی تو میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ مگر جھوٹی گواہی دینے کے جرم میں تمہیں سزا ہو سکتی ہے۔ بے شک مجھے سزا ہو سکتی ہے۔ جھوٹی گواہی کی سزا کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 ماہ یا پھر جرمانہ۔ میں وہ سزا خوشی خوشی بھگت لوں گی۔ شوہر کی زندگی کے بدلے میں 2-3 ماہ کی سزا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اختر کو کچھ ہو جاتا تو میری تو ساری زندگی ہی قیدی کی صورت میں کٹتی۔ شازیہ بولی تو میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کمال خوبی سے شازیہ نے نہ صرف مجھے بلکہ عدالت کو بھی ماموں بنا دیا اور نہایت صفائی سے اپنے شوہر کو قتل جیسے الزام سے بری کروا لیا۔ میں حیرت سے شازیہ کو دیکھ رہا تھا۔ میری کچھ دیر پہلے والی نفرت اب ختم ہو گئی تھی۔ اب میری آنکھوں میں شازیہ کے لیے عزت تھی۔ بے شک تم نے بہت بڑی قربانی دی، مگر تمہیں میری وکالت پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ میں اختر کو بچا لیتا۔ میں نے شازیہ سے کہا۔ اب میرا لہجہ نرم تھا۔ درست فرمایا آپ نے، اس بات کا چانس تھا، مگر گستاخی معاف۔ آپ اختر کے دوست ہیں اور بہت سالوں سے اسے جانتے ہیں۔ آپ بتائیے، کیا اختر نے سیٹھ ریاض کو قتل کیا تھا یا نہیں؟ شازیہ نے مجھ سے سوال کیا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اختر کبھی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ وہ بالکل بے گناہ تھا، اس پر غلط الزام لگایا گیا تھا۔
میں نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا۔ میرا جواب سن کر شازیہ بے ساختہ ہنس پڑی اور اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ رضا بھائی، آپ اختر کے بہت پرانے دوست ہیں اور ان کے کئی رازوں کے امین ہیں، آج یہ راز بھی اپنے سینے میں دفن کر لیجئے۔ شازیہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ شازیہ نے چند لمحوں کا وقفہ لیا، پھر بولی سیٹھ ریاض اچھا آدمی نہیں تھا اور اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اسی لیے اختر نے سیٹھ ریاض کو جہنم رسید کر دیا۔ اختر نے ہی سیٹھ ریاض کا خون کیا ہے، مگر دولت کے لیے نہیں، صرف اور صرف میری عزت کی خاطر۔ اور میں اتنی گئی گزری یا احسان فراموش نہیں کہ جس نے میری خاطر اپنی زندگی خطرے میں ڈالی ہو اور میں اس کی زندگی کی خاطر تھوڑی سی بدنامی نہ مول لے لیتی۔ آخر اختر میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ شازیہ کی آواز بھر گئی اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا کہ کچھ دیر پہلے تک میں شازیہ سے شدید نفرت کر رہا تھا، مگر اب وہ نفرت نہ جانے کہاں جا سوئی تھی۔ میری نظروں میں شازیہ کے لیے عقیدت ہی عقیدت تھی۔ مجھے آپ کی وکالت پر پورا بھروسہ تھا، مگر میں نے سیکا سے مل کر یہ ڈرامہ صرف اس لیے کیا کہ کہیں پولیس کو تفتیش کے دوران اختر کے خلاف کوئی اور ثبوت نہ مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب رہی اور اختر باعزت بری ہو گئی۔ شازیہ نے اپنی آنکھوں میں آئے خوشی کے آنسوؤں کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا تو میں حیرت سے اس گھریلو عورت کو دیکھنے لگا جس نے اپنے شوہر کی خاطر پورے معاشرے اور عدالت سے لڑائی مول لے لی تھی، اور اس لڑائی میں آخر جیت محبت کی ہوئی تھی۔ شازیہ پر جھوٹی گواہی دینے کا مقدمہ چلا اور اسے بھاری جرمانہ ہوا جو اختر نے فوراً ادا کر دیا، اور پھر اختر اور شازیہ کینیڈا چلے گئے۔ آخری وقت میں وہ مجھ سے ملنے میرے آفس آئے تھے۔ میں نے انہیں اپنی دعاؤں میں رخصت کیا۔ شروع دنوں میں تو ان دونوں سے باقاعدہ رابطہ رہا، پھر میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے ان سے رابطہ نہ رکھ سکا۔ آج فیملی البم دیکھتے ہوئے اختر اور شازیہ کی تصویر پر نظر پڑی تو بے اختیار یہ کیس یاد آ گیا اور میرے دل سے فوراً دعا نکلی کہ اللہ کرے یہ دونوں جہاں رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔